عاشق تھوڑی سی مہلت چاہے، مگر عزت عاشقوں کے حصے میں آتی ہے اور رسوائی منافقوں کے حصے میں آتی ہے۔ ایک اور دعا سنی میرے نبی کی دعا، دیکھئے فوراً تو دعا میرے نبی نے ایک حضرت بہت مشہور واقعہ، ایک دہیہ کلبی ایک بہت ہی خوبرو انسان تھے، یہ موسٹ بیوٹیفل، اتنے خوبصورت تھے کہ جب وہ ایمان لے آئے اس کے بعد جبریل امین تو انہی کی شکل میں آتے ہیں۔ آپ سوچیے دعا میں ہم نے مانگا نہیں، میرے نبی نے دعا مانگا، اے اللہ اللہم ادرک اللہم ارزق الاسلام ادھیا قلبی، اے اللہ اسلام کو رزق عطا فرما، اسلام کو کا رزق جو ہے دہیا قلبی کو عطا فرما۔ اسلام کی دولت سے میرے نبی نے دعا کی کہ دہیا قلبی 7 قبیلے سے، اور میرے نبی کی دعا کارنیٹے دعا، اگر یہ آدمی ایمان لے آیا تو اسلام 7 قبیلے تک پہنچ جائے گا۔ رسول نے حصے سے اسلام نہیں پھیلایا، حکمت سے، بصیرت سے۔ مسلمانوں احمقوں کی جماعت نہ بنو، حکمت سیکھو تو نبی سے۔ رسول فرماتے ہیں الحکمت دالۃ المومن، حکمت مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے۔ حکمت اس لیے میرے نبی نے کثرت ازدواج شادی کی، جس قبیلے کے داماد میں وہاں اسلام پہنچ گیا۔ یہ کیا جانا ہے؟ تم تو ایک گنتی گن رہے ہو، اگر میرے نبی کی حکمت ہو، آپ آئے کے لیے آپ شادی کرتے ہیں جہیز کے لیے، کار کے لیے، فریج کے لیے، کولر کے لیے، آپ شادی کرتے ہیں گھر کے لیے، آپ دنیا کے لیے شادی کرتے ہیں، میرا نبی اسلام کے لیے شادی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اسلام کے فائدے کے، اس کے فروغ کے لیے شادی کرتا ہے۔ اے اللہ اسلام کی دولت سے دہیا قلبی کو مالا مال فرما دے۔ ادھر سرکار کی دعا ہوئی، ادھر بابے اجابت سے ٹکرائی، ان کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی، ان کے قلب میں اسلام کا نور جاگا، انہوں نے ماما دیے اسلام کا کام۔ چلو سب بول رہے ہیں میں یوں سننے کے ہاتھ پر مرید ہو جاؤں اسلام لے وہ چلے دنیا کا مسلمان بات عام سی ہے، اس میں خاص آپ کو سوچنا ہے، آپ کو اس میں دیکھنا ہے، خاص کر کے جائز ہے کہ جواب مسلمان آپ اس چیز کو سیکھیں کہ آپ اس کو اس تحریک کی، اس ملٹی وٹامن کیپسول کی اس میں سبق بن کر کے نکل جائے، اس کی آپ کو ادھر وہ سرکار کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے چلے۔ جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی دعا قبول ہو گئی، دہیا قلبی اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مگر آپ کے صحابہ میں بہت سے لوگوں سے ان کے ڈسپیوٹ میں اختلاف میں منمکاؤ، تو وہ اسلام لینے کے لیے آئے ہیں۔ ایسا نہ ہم سب اپنی اپنی کر دو کاغذ نکالنے لگے اور اپنا اپنا نکل میں نہیں آؤں گے جیسے میری ان سے لڑائی ہے، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں وہاں ملاتے نہیں جاؤں گا، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو حضرت جبریل نے سب کو کہا یا رسول اللہ اپنے صحابہ کو سمجھا دیجیے کہ اپنا مسئلہ لیکن نہ بیٹھنا ہے، وہ تو ہے مادی مسلمان ہونے والا۔ صحابہ نے سنا، سرکار نے ان کو بتایا ایسا ایسا مسئلہ ہے، دہیا قلبی اسلام لینے کے لیے آ رہے ہیں، تو تم بھی سے بہت سے لوگوں سے ان کے بہت منمکاؤ ہیں، تو تم اپنا اپنا مسئلہ پیش کرنا، مسلمان ہونے دینا، بات کی بات میں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ اسلام کے فائدے کے لیے آ رہے ہیں اور اسلام لانے آ رہے ہیں تو کون سا ہمارا مسئلہ، ہم اپنے سارے
مسجدوں میں جاؤ، جب درگاہوں میں جاؤ، جب مدرسوں میں جاؤ، جب اپنے معاشرے میں جاؤ، تو جیسے مسجد میں چپل اتار کے آتے ہو ایسے اپنا اختلاف اتار کے آتے ہو، اپنی لڑائی اتار کے آؤ، دین کے معاملے میں آپس کی لڑائی مت لاؤ۔ تمہاری لڑائی کورٹ میں، تمہاری لڑائی کچہری میں ہے، دین کے معاملے میں اپنی لڑائی لے کے جاؤ، دین کی مصلحت کے اعتبار سے جو دین کا فائدہ زیادہ ہے اسی کی طرف تیار ہو، اپنے نفس کی آرزو نکال کر کے پھینکو، اسلام کی ترقی کی آرزو اپنے سینے میں ڈال لو۔ یہی صحابہ کا طریقہ ہے، یہی اولیاء کا طریقہ ہے، یہی پیروں کا طریقہ ہے۔ خود کے لیے جینا چھوڑو، خدا کے لیے جینا شروع کر دو۔ جو خود کے لیے جیتا ہے وہ فرعون اور نمرود اور شداد اور یزید ہوتا ہے، اور جو خدا کے لیے جیتا ہے وہ حسین اعظم ہوتا ہے، شہید کربلا ہوتا ہے۔ یہ ہے خود کے لیے جینا چھوڑو اور خدا کے لیے جینا شروع کرو۔ دعا، بات ابھی تو دعا کی شروع ہوئی۔ دعا ہم جانے کی ہماری دعا، میرے نبی نے دعا کی، اچھا ہوا وہ ایک بات کہا نہیں مانے تو جتنی بات کہا ہے وہ کہاں مانے، جب 10 روپے کے برابر نہیں مانے ایسا دیکھ بات ڈھونڈنے کے بھاگے یہ دنیا، جب تم دنیا سے بھاگو کہ دنیا تمہارے پیچھے بھاگے گی، مطلب دنیا کہ پیچھے تم بھاگو پھر دنیا تم سے آگے بھاگے گی، اس سائے کی طرح جو تمہارے آگے آگے جا رہا ہے وہ سائے تو جیسے میں آپ دیکھتا سائے کے پیچھے دوڑ دوڑ بھاگا، لمبی لمبا سایہ بھاگا، اگر اس سے پیچھے مڑ کر کے دیکھو کہ وہ سایہ تمہارے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہی بزرگوں نے کیا، دنیا سے یہ بھاگے، دنیا ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے، دنیا ان کے پیچھے پیچھے وہ آئے حضرت دہیا کبھی آئے، ظاہر اس کو حضرت نہیں بولے لیکن کبھی بات میں معاملہ ہے، آئے تو سرکار کے بعد میرے نبی کا اخلاق دیکھو، ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، کلمہ پڑھیں گے تو مسلمان ہوئے نا، زور کا کلمہ، کلمے سے پہلے میرے نبی کھڑے ہو، یہ آپ کا اخلاق ہے، آپ کی جمہوریت کو بڑی نہیں اٹھنا چاہتے، انہیں گھروں سے بڑی یہ اسٹیج بنا رہے تھے، یہ فاصل ہے، اس کے داڑھی نہیں ہے، اس کے موش نہیں ہے، چندہ میرے نبی کھڑے ہو گئے، کس لیے کھڑے؟ اسلام کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، محبت میں کھڑے ہو گئے، احترام دینے کے لیے، عزت دینے کے لیے اس کو کھڑے ہو گئے، کھڑے نہیں ہوئے، اپنی کالی کمری کو اپنے ہاتھ سے بچھانا، آنے والے مہمان کے لیے اپنی کالی کمری جس کی تمنا صحابہ کو کرے، اس کالی کمری کو میرے نبی اپنی چادر کو بچھانے لگے۔ کہاں دہیا کلی تو کہاں کالی کمری، کہاں دہیا کلی تو کہاں کالی کمری، مگر میرے نبی نے بچھایا۔ مگر جب اسلام کا نور جاگ جاتا ہے تو غرور ختم ہوتا ہے، اور جب تک غرور رہتا ہے نور نہیں رہتا، نور جاگ گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ میرے بچھانے کے لیے نہیں ہے، یہ تو میری آنکھوں سے لگانے کے لیے ہے، یہ تو سینے سے لگانے کے لیے ہے، یہ تو چومنے کے لیے ہے، یہ تو تبرک حاصل کرنے کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر رسول عزت دے رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ بند کر کے بیٹھ جائیں کہ میں رسول اپنی تواضع دکھا رہے ہیں، اور طاہرہ قلبی اپنی عاجزی دکھا رہے ہیں، محبت دکھا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ
یہ میرے بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، یہ میرے چومنے کے لیے ہے، یہ میرے چومنے کے لیے ہے۔ اب سوچ لیجئے کہ چومتا کون